الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
اور کافر لوگ جب آپ سے اللہ کا کلام، اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت سنتے ہیں تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے پھسلا دیں، آپ پر اپنی نظریں لگا دیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ آ جا کے بات یہی رہ جاتی ہے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، ان کی نظر بد تو آپ کو نہیں لگتی، لیکن وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں یقیناً اس کو تو جنون ہے، اس پر جنات کا اثر ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو خیر اور شر کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ بعض اوقات مخلوق میں یا مخلوق کے افراد میں خیر آتی ہے اور بعض اوقات شر آتا ہے۔ اسباب اس کے کئی ایک ہیں جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے۔ انسان کو اگر خیر پہنچے تو اس کے لیے قرآن و حدیث میں تعلیم یہ ہے وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ میرے اوپر محض اللہ کا کرم ہوا ہے اور مجھے یہ خیر مل گئی، خوشی مل گئی، فائدہ ہوا، سکون ملا۔ اور اگر کبھی شر پہنچے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرے، شیطان کی طرف کرے، اس شر کو کبھی بھی اللہ کی طرف منسوب نہ کرے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں، سورۃ النساء کی ایک آیت پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میرے پیغمبر، یہ مشرکین مکہ، آپ کی مخالفت کرنے والے، اور اسی طرح سے مدینہ کے یہود، منافق اور دیگر دشمن، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سارے شر کی وجہ اور سبب آپ ہیں، معاذ اللہ۔ آپ ان کو بتا دیں، ان تصبہم حسنۃ، اگر ان کو کوئی خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، فائدہ ملتا ہے، خوشی نصیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان تصبک حسنۃ، آپ کو بھی اگر کوئی فائدہ، خوشی، خیر ملتی ہے تو فمن اللہ، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور دوسری بات، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، ان کو اگر کوئی شر پہنچے، ان کی زندگی میں کوئی تکلیف آئے، بے سکونی آئے، نقصان ہو جائے، انہی کا نہیں، ان تصبک، اگر آپ کا بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو بتانا آپ کو ہے، سمجھانا ساری امت کو ہے کہ اس میں جس کو تکلیف پہنچتی ہے نا، فَمِن نَفْسِك، اس میں اس کا اپنا قصور ہوتا ہے،
اس لیے اس کی نسبت ہمیشہ اپنی طرف کریں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام سے کون مسلمان واقف نہیں؟ کتنا لمبا وقت انہوں نے بیماری میں کاٹا۔ سورہ صاد میں پڑھیے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو دعائیں کرتے ہوئے کبھی تو یہ کہتے ہیں جیسے سورہ انبیاء میں ہے، ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف آن پہنچی ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ تو نے مجھے بیمار کر دیا ہے، نہیں، اللہ مجھے بیماری آ گئی، مجھے تکلیف آ گئی۔ کیسے آئی؟ سورہ یونس میں، سورہ صاد میں ہے، کہنے لگے مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اللہ یہ شیطان ہے جس نے مجھے اس تکلیف سے دوچار کر کے تھکا دیا ہے اور مجھے مزید تکلیف دینا چاہتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے، حالانکہ ہر چیز پر حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، لیکن اللہ والوں کی ادا، قرآن و سنت کی تعلیم یہ ہے ہر خیر کی نسبت اللہ کی طرف کریں اور ہر شر یا اپنے سے منسوب کریں یا شیطان سے منسوب کریں۔ شر کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے نظر بد کا لگ جانا۔ یہ ٹاپک موضوع ہم نے پچھلے جمعے سے اللہ کے فضل سے شروع کیا ہے، بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ ہر فرد، ہر گھر، حتیٰ کہ ہر گھر کے ہر فرد، بڑا چھوٹا، مرد عورت، جوان بوڑھا بچہ، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ماں کی نظر لگ جاتی ہے اولاد کو، باپ کی نظر لگ جاتی ہے اولاد کو، تو اس لیے اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس کا حل اور علاج کرنا بھی ضروری ہے۔ عرب کے اندر بعض لوگ ایسے تھے، 3 لوگوں کے نام ملتے ہیں، ان کی نظر بڑی بری تھی اور باقاعدہ ارادتاً نظر لگاتے تھے۔ پچھلے جمعے ہم بیان کر چکے ہیں نظر بد کی تعریف کیا ہے۔ اب ذرا مزید میں کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 احادیث بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک دعا بھی ان میں موجود ہے کہ اگر نظر بد ہو تو یہ دم کریں، اللہ تعالی نظر بد کو دور فرما دے گا۔ تو عرب کے اندر 3 لوگوں کا خاص طور پر نام ملتا ہے، یہ نظر بد کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنا پورا زور چلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ پہلے ان کی حالت کیا تھی؟ انہوں نے ارادتاً نظر لگانی اور نظر لگا کے آ جانا، اپنے نوکر کو، غلام کو، لونڈی کو کہنا برتن اٹھاؤ، فلاں کے گھر پہنچ جاؤ اور جا کے اونٹ کا گوشت لے آؤ۔ اتنی بری تھی ان کی نظر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے نظر بد ایسی چیز ہے جو اچھے بھلے اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ تو ایسے نظر بد کے ماہر، ایسے شر پسند اور شریر نظر لگاتے تو آ کے اپنے اتنا ان کو اپنی نظر بد پہ یقین ہوتا کہ اب یہ اونٹ نہر ہوگا، ذبح ہوگا اور اس نے پکنا ہی پکنا ہے، گوشت اس کا تقسیم ہونا ہی ہونا ہے، تو آ کے اپنے نوکروں کو، غلاموں، لونڈیوں کو کہتے برتن لو، فلاں سردار، چودھری یا فلاں آدمی اس کے گھر چلے جاؤ اور اونٹ کا گوشت لے آؤ۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ہمیشہ ناکام رہے۔ ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ مین سبب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو گارنٹی دے رکھی تھی، میرے پیغمبر آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کہا ہماری ہے، اور یہی تو کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے پیغمبر جی، اے رسول پاک جی، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیے۔ کسی سے ڈرنا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا، آپ نے کسی کا غم نہیں لینا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے پھر ہمارا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہ کیا، پھر اس کی پوچھ ہوگی آپ سے۔ لہٰذا لوگوں کا معاملہ، لوگ آپ کا نقصان نہ کر دیں، آپ کا کچھ بگاڑ نہ دیں، تو سنیے، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے آپ کی حفاظت اللہ کرے گا۔ رسول پاک کی حفاظت کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ، اور باقی سب کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع کی دعا پڑھتے، ذکر کرتے، اللہ سے جڑے رہتے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ اس کے باوجود کہ اللہ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی تھی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے، ہمیشہ ذکر کرتے، حتیٰ کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے جب دیکھا اللہ کا ذکر کرتے ہی دیکھا۔ گھر سے نکلتے تو کیا کرتے؟ بتائیے جی، کیا کرتے؟ دعا پڑھتے۔ گھر میں داخل ہوتے تو دعا پڑھتے، بیت الخلاء میں جانا ہے تو دعا، نکلنا ہے تو دعا، سونے لگے ہیں دعا، اٹھ گئے ہیں دعا، کھانا کھانا شروع کرنا ہے دعا، کھا لیا دعا، حتیٰ کہ صبح ہوئی اذکار صبح کے، شام ہوئی اذکار، سونا ہے اذکار، بازار گئے ہیں ذکر ہے، ایک ایک موقع پر ذکر، باوجود اس کے کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ ہم ذرا غور کریں، ہماری حفاظت کی ذمہ داری کی اللہ نے کوئی آیت اتاری ہے کہ تم ذکر ہی نہ کرو، لو بھائی فلاں فلاں کی حفاظت اللہ کرے گا؟ ایسا کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ اس لیے کہنا یہ چاہتا ہوں، ہمیں تو بالاولا اذکار کا، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہم اتنے ہی غافل ہیں، اتنے ہی بے خبر ہیں۔ پھر کیا ہے؟ نظر بد ہو گئی، کسی کا لیے حسد لے ڈوبا، لو جی جادو ہو گیا، سبب ہم خود بنتے ہیں، کوتاہی ہماری اپنی ہے۔ میں نے پچھلے جو میں بتایا تھا نا آپ کو، ائمہ دین کیا بتاتے ہیں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب زاد المعاد کا میں نے حوالہ دیا تھا، فرماتے ہیں جب بندے کے اپنے اندر ہمت نہ ہو، اس کا اپنا دفاع مضبوط نہ ہو، تو پھر یہ ساری چیزیں ہی اثر کر جاتی ہیں۔ دفاع مضبوط کیسے کرنا ہے؟ نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اذکار کر کے، اللہ سے تعلق جوڑ کر، اس طرح سے اپنا دفاع مضبوط ہوتا ہے، پھر ان چیزوں کا بندے پر اثر نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، تشریف لانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اس بات سے سبق سیکھیے، کتنی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہہ بھی دیا آپ کی حفاظت اللہ کرے گا، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں تو اس طرح کی گارنٹی بھی نہیں ہے، تو کہنا یہ ہے کہ ہم سب کو اوراد یعنی ورد، وظائف، اذکار، ادعیہ، دعائیں پڑھنا، ان کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
لوگوں العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے، نظر بد حق ہے۔ ہم کہتے نہیں، ہم تو اس پر یقین ہی نہیں رکھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نظر بد کیا ہے؟ حق ہے۔ اور فرمایا وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھ سکتی ہوتی، تقدیر کو پیچھے کرنے والی ہوتی، تو آپ نے فرمایا نظر بد ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی، ایسی خوفناک چیز ہے نظر بد۔ تو نظر بد کیونکہ تقدیر اللہ نے مقرر کر دی ہے، اللہ کے ہاتھ میں معاملہ ہے، اگر تقدیر پر کسی چیز نے سبقت لے جانا ہوتی تو یہ نظر بد ہوتی جو تقدیر پر بھی سبقت لے جاتی۔ اور دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے العین حق، لوگوں نظر بد کا لگ جانا حق ہے۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں، اور پہلے والی سیدنا عبداللہ بن عباس سے رضی اللہ عنہما۔ اور ان احادیث میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ الفاظ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، العین حق، لوگوں نظر بد حق ہے۔ اور دوسرا جملہ آپ نے فرمایا وَنَهَا عَنِ الْوَشْمِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم میں رنگ بھرنے سے منع کیا کرتے تھے کہ آپ ہاتھ میں، بازو میں، جس طرح بعض نوجوانوں کو عادت ہوتی ہے نا، عاشق مزاج جوانوں کو، کہ وہ نام لکھوا لیتے ہیں، وہ بازو کے اوپر گدوا کر، سرما بھروا کر، تو ان چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نظر بد جو ہے وہ بندے کو اٹھاتی ہے، دیکھنے والے کو، جس کو وہ دیکھتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا لا یسعد، بندہ ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے، اچانک کیا ہوتا ہے؟ حالقاً، وہ نظر بد جو ہے وہ اس کو لگتی ہے، فَيَتَرَدَّى مِن، بندہ جو بلندیوں پر، پہاڑوں پر چڑھا ہوتا ہے وہ نیچے آن گرتا ہے، بندہ جو صحت مند ہوتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے، جس کا کاروبار عروج پہ ہوتا ہے وہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے، بندہ بلندی سے پستی میں آن گرتا ہے، اوپر سے بندہ نیچے آ جاتا ہے، یہ ہے نظر بد۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امی جان بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، لوگوں نظر بد حق ہے، اور فرمایا استعیذوا باللہ من العین، ہمیشہ اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتے رہا کرو نظر بد سے، نظر بد سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے رہا کرو، اللہ تعالی سے دعائیں کیا کرو، وہ دعائیں مسنون کہ جن کے اندر نظر بد سے بچاؤ اور پناہ کا ذکر ہے ان کو پڑھا کرو تاکہ نظر بد سے محفوظ رہو۔ اور فرمایا فَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، بعض اوقات نظر بد جس کی لگی ہوتی ہے نا اس کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کی نظر لگی ہے، تو فرمایا جب اس کو کہا جائے بھائی غسل کر کے اپنے غسل کا پانی دے دو، وضو کر کے اپنے وضو کا پانی دے دو، کیونکہ جس کو نظر بد لگی ہے اس پر وہ پانی بہایا جائے گا تو اللہ شفا عطا کر دے گا۔ فرمایا جس وقت تم سے کہا جائے غسل کرو تو غسل کر کے اپنے غسل کا پانی دے دیا کرو تاکہ جس کو نظر بد لگی ہے اس کو شفا مل جائے۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تک فرمایا اکثر من یموت من امتی، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کا بیان کرنے والے، اور صحیح الجامع وغیرہ میں یہ حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین، آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے قضاء اور قدر کے بعد، اللہ کی طرف سے قضاء اور قدر کے بعد میری امت میں سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ بندے کو نظر بد لگے گی اور بندہ موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ اتنی خطرناک چیز ہے نظر بد، اسی لیے ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بیمار پڑتے، تھک جاتے، جسم میں بیماری آ جاتی، تکلیف آتی، کوئی اس طرح کی پرابلم ہوتی تو کیا منظر بنتا؟ غور سے سنیے، اس میں دعا ہے، اس حدیث میں صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، تو کیا بنتا؟ رقاہ جبریل علیہ السلام، آسمان سے جبریل امین اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دم کیا کرتے تھے۔ کون آتا دم کرنے کے لیے؟ جبریل علیہ السلام۔ تو جبریل اللہ کے فرشتوں کا بیان قرآن میں موجود ہے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر کبھی زمین پر اترتے ہی نہیں۔ بیمار اللہ کے نبی ہوتے، دم کرنے کے لیے آسمان سے جبریل امین آتے، اور اللہ کے حکم سے ہی آتے تھے نا، اللہ کے حکم کے بغیر تو فرشتے زمین پر آتے ہی نہیں ہیں۔ تو گویا حکم اللہ کا، عمل جبریل امین کا، اور دم کس کو کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ دم کروانا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں جی کروانا چاہیے کہ نہیں؟ بول نہیں رہے آپ۔ اگر کسی کو ضرورت پڑے تو کر بھی دینا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا بھی چاہیے، کروانا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے تو کوئی نہیں کہا جبریل مجھے سب کچھ آتا ہے، میں نے تجھ سے دم نہیں کروانا، میں تو افضل ہوں، میں تو اعلیٰ ہوں، میں تجھ سے دم کیوں کرواؤں بھائی؟ جبریل علیہ السلام دم کرنے کے لیے آتے اور اللہ کے نبی کو دم کرتے۔ یہاں سے سبق سیکھیے۔ اور ہاں، دم کرنے کروانے کے لیے ضروری ہے آپ کو پتا ہو دم کیا ہے، کیا قرآن و حدیث پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اوقات مرد آتے، عورتیں آتی، اجازت چاہتے دم کرنے کی، تو آپ فرماتے اعرضوا علی رقاکم، پہلے مجھے اپنا دم سناؤ تو صحیح نا۔ پھر سناتے، اگر صحیح ہوتا، قرآن اور حدیث پر مشتمل ہوتا، شرک بدعت نہ ہوتی، تو آپ اجازت دیتے بھی جاؤ دم کرو۔ یہ بھی انشاءاللہ آگے چل کر بات کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ اب چونکہ بات اس موضوع پر حدیث آ گئی تو اس لیے کر دیے۔ تو جبریل امین دم کے لیے حاضر ہوتے، اور کیا دم کرتے؟ یہ دعا یاد کر لیجئے، یہ بیماروں کو، مریضوں کو دم کرنے کے لیے ہے۔ کہتے تھے بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد ومن کل ذی عین۔ 4 جملے ہیں اس دعا میں، بسم اللہ یبریکا، آیا میں اللہ کے حکم سے ہوں، لیکن میرے ہاتھ میں کوئی شفا، کوئی طاقت، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ نہیں کہا میں آپ کو شفا دینے کے لیے آ گیا ہوں، میں آپ کو ٹھیک کر کے جاؤں گا۔
جو ایسی بڑک مارتا ہے سمجھ لیجئے اس کے اندر عقیدے کی خرابی ہے. وہ کہے جو کچھ کرنا ہے کس نے کرنا ہے؟ سب بتائیے کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ہم سب سے کٹ کے بس اللہ سے جڑیں. تو جبریل امین پہلا لفظ کیا بولتے؟ بسم اللہ. کس کا نام لے کے دم کرنے لگا ہوں؟ اللہ کا. اللہ کا نام لے کے دم کرتا ہوں اور اللہ سے التجا ہے یبری کا، وہ آپ کو شفا یاب کر دے، وہ آپ کو اس سے بری کر دے، اس تکلیف کو آپ سے دور کر دے. وَمِن كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، ہر بیماری سے اللہ آپ کو شفا عطا کر دے. لوگ کہتے ہیں جی جبریل علیہ السلام سیدہ مریم کے پاس آئے تھے تو کہا تھا میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. حالانکہ وہ سورہ مریم میں کیا ہے؟ وہ رسول بن کے آئے تھے. رسول کا مطلب پیغامبر. جو پیغام دینے کے لیے آتا ہے وہ مالک کا پیغام پہنچایا کرتا ہے، مالک والے اختیار کا مالک نہیں بن جاتا. سمجھ نہیں آتی لوگوں کو عقیدے کی. دیکھو نبی ایک نمائندہ ہے، ایک پیغام رساں، پیغامبر. اس نے پیغام پہنچانا ہے، جس کا پیغام لے کے آیا ہے. اس نے جس کا پیغام لے کے آیا ہے اس کے منصب پہ تو فائز نہیں نہ ہو جانا. تو یہاں پر غور کیجئے دعا کتنی پیاری اور جبریل امین کی زبان سے نکلنے والی. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا پڑھ کے جبریل امین دم کرتے. بسم اللہ یبریکا، اللہ کا نام لیتا ہوں میں اور اللہ سے التجا کرتا ہوں وہ آپ کو اس تکلیف، بیماری، مصیبت، پریشانی اس سے بری کر دے. وَمِن كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، اور ہر بیماری سے اللہ آپ کو شفا عطا کر دے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، آپ سے حسد کرنے والے بھی بڑے ہیں. آپ نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں، کسی کو کبھی برا نہیں کہا، کسی سے بد اخلاقی نہیں کی، بد زبانی نہیں کی، لیکن آپ سے بھی بڑے حسد کرتے ہیں. تو میں التجا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ آپ کو ہر اس شر سے جو حسد کرنے والے کی طرف سے آپ کو پہنچتا ہے، جب بھی وہ حسد کرے وہ حسد کی آگ میں جلتا ہے اور آپ علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. میں اللہ سے التجا کرتا ہوں اللہ آپ کو حاسد کے شر سے بھی محفوظ رکھے. اور اگلا اور آخری جملہ کیا ہے؟ وَمِن كُلِّ ذِي عَيْنٍ، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا اور دعا ہے اللہ آپ کو ہر نظر بد والے سے بھی محفوظ رکھے. یہ ہے دعا. مریض کو پڑھ کے دم کرنی ہے. بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد ومن کل ذی عین. اللہ کا نام لے کے آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے، ہر بیماری سے محفوظ کرے، حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے بچائے اور ہر لگ جانے والی نظر سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نظر بد کا لگ جانا حق ہے. اور اس حدیث میں جہاں یہ بات پتہ چلی وہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جس کو نظر بد ہو اس کو یہ دعا پڑھ کر دم کر دیں. محسوس ہو کسی نے حسد کیا ہوگا، محسوس ہو کوئی جسمانی بیماری آ گئی ہے، ان تمام چیزوں کا علاج اس دعا کے اندر ہے. جتنا زیادہ ایمان، توکل، اللہ پر یقین زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعا اپنا اثر جلد دکھائے گی. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اسی کی زندگی بھر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ہر لحاظ سے اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، ایک دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو اعلان ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ادارے جامعہ علی المرتضیٰ کے دو ہونہار بچوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنا حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ جو ان نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرماتا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم جانیں اور اس کی قدر کریں۔ سچی بات ہے، دنیا کی ساری نعمتیں، ساری دنیا، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، 14 طبق، ان کا درمیان آپ اندازہ کریں، یہ سب ایک طرف اور اللہ تعالی کے خوبصورت نام پر مشتمل کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ایک طرف۔ وزن کس کا زیادہ ہے؟ لا الہ الا اللہ کا۔ تو پھر قرآن کے کیا کہنے؟ جس سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے اس کی عظمت کے کیا کہنے؟ الحمدللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ بچے ماشاءاللہ حفظ کرتے ہیں، اساتذہ محنت کرتے ہیں، اور آپ سارے احباب ماشاءاللہ، حضرات بھی خواتین بھی، آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ان کے میزبان ہیں اور آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ انہیں بھی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کا بہترین صلہ ضرور دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ العزیز ابھی نماز جمعہ کے بعد حسب سابق یہ دونوں بچے اپنا آخری سبق اللہ کے فضل و کرم سے پڑھیں گے۔ تو میری گزارش ہے آپ سب احباب انشاءاللہ دل جمی کے ساتھ پہلے کی طرح تسلی سے بیٹھ کے سن کے جائیے اور دعائیں دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری بات ایک تو یہ ہے، کرونا کا سلسلہ سننے میں آ رہا ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جتنی بھی سازشیں ہیں کسی بھی لحاظ سے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری خاص طور پر ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ اس وقت ہمارا وطن ہی نشانے پر ہے، ہمارا ملک ہی کافروں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے رواں ہفتے جو فیصلے ہوئے ہماری عدالتوں سے، آپ سب کے علم میں ہی ہے، دوبارہ سے تجدید ہوئی سزاؤں کی ان کے لیے جن پر ملک میں کوئی کیس ہی نہیں ہے، لیکن عالمی غنڈے وہ ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ان کو سزائیں سناؤ یا ہمیں نظر نہ آئیں۔ دیکھ لیجئے جو اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر بالکل امن پسند اور ہمیشہ اس ملک کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، آج انہیں سزائیں سنائی جا رہی ہیں، پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، جائیدادیں ضبط ہو رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنی جماعت تک کو بھی یہی درس دیا ہے کہ اس ملک کے لیے، ملک ہمارا ہے، ہمارے بڑوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کے لیے اگر ہمیں بھی کسی بھی قسم کی قربانی دینا پڑی تو انشاءاللہ اس سے دریغ نہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی ہی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جس وقت ہم مارکے کے لیے جاتے واپس پلٹتے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوتے، آپ علیہ السلام جب مدینہ کے قریب آتے نا، حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کتاب و فضائل المدینہ میں کہ اللہ کے نبی بحبہا، مدینے کی محبت میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کو ایڑی لگاتے تاکہ یہ تیز تیز چل کر جلد مجھے مدینہ پہنچا دے۔ تو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت ہم سمجھتے ہیں ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو ایسے معاملے یہ ہر دور میں ایسا سلسلہ چلا ہے، اللہ والوں پر آزمائشیں آئی ہیں، اس سب کے باوجود ہماری التجا اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ذوالجلال والاکرام کافروں کو، دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کو ان کے کسی بھی منصوبے میں کامیاب نہ ہونے دے۔ یہ ہماری التجا ہے، دعائیں کیا کریں، دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، اللہ ذوالجلال والاکرام آسانیاں فرمائے، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں اور ان کے دین اسلام اور اسلام کو ماننے والے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں نیست و نابود فرمائے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم آمنا في وطننا، اللهم آمنا في وطننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔